جج بشیر احمد، جس کے بارے میں آج کل صبح و شام الیکٹرانک میڈیا پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ وہ ریٹائر ہو رہے تھے لیکن ان کو وہ ریٹائرمنٹ کی چھٹی نہیں دی گئی اور ان سے کہا گیا کہ آپ یہ کیس سننا ہے آپ نے، جو نیب کا کیس ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے سائفر کیس، اور اس کے علاوہ جو توشہ خانہ کیس ہے وہ دوسرے جج صاحب سن رہے ہیں۔ تو یہ جو جسٹس بشیر ہیں، یہ ایک طرح سے آپ ان کو شاہی جلاد سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ اب تک پاکستان کے 6 وزیر اعظم اور ایک صدر ان کے عدالتی کٹہرے میں آ چکے ہیں، اور ان میں سے اکثریت کو یہ جو جج بشیر صاحب ہیں انہوں نے سزائیں دی ہیں۔ جج بشیر صاحب کا فنومنا کیا رہا احتساب عدالتوں میں، اس کے اوپر آج بات کروں گا میں آپ سے، اور ان کا بیک گراؤنڈ اور ان کا فیوچر آپ سے ڈسکس کروں گا۔ میں ہوں سجاد انور اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مختلف۔ یہ چینل آپ فیس بک پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ بیسیکلی جب بھی ہماری ریاست کو اور اسٹیبلشمنٹ کو کسی شخص کو سزا دلوانا ہوتی ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ نکالا جاتا ہے کہ اس کے خلاف ایک نیب کا ریفرنس بنایا جاتا ہے، خواہ وہ بدعنوانی کا ہو، وہ اختیارات سے کہ ناجائز تجاوز کا ہو، نوکریاں دینے کا ہو، یا کوئی بھی ہو، ٹھیکہ غلط دیا یا صحیح دیا، یا آپ نے غبن کیا قومی خزانے میں۔ ان ساری چیزوں کے اوپر اسٹیبلشمنٹ ایک کیس تیار کرتی ہے اور وہ نیب کو بھجوایا جاتا ہے۔ نیب اس پہ تھوڑا بہت کام کر کے لیگل اس کا ریفرنس بناتی ہے اور وہ ریفرنس فائل کر دیا جاتا ہے۔ تو جج بشیر جو ہیں یہ ٹرائل جج رہے ہیں اسلام آباد میں، جو احتساب کی طرف سے کیس آتے رہے، اور اتفاق آپ دیکھیں کہ ان کے پاس سب سے پہلا کیس آیا آصف علی زرداری کا، پھر اپنا یوسف رضا گیلانی کا، پھر راجہ پرویز اشرف کا۔ یہ تو 2 پرائم منسٹر تو پیپلز پارٹی کے ہو گئے، اور 2 مسلم لیگ نون کے، جن میں میاں نواز شریف اور شاہد خاقان عباسی۔ یہ 4 وزیر اعظم ہوئے، اور 5واں وزیر اعظم پھر مسلم لیگ نون کا شہباز شریف، اور 6ٹھا پی ٹی آئی کا وزیر اعظم عمران خان، جو کہ ابھی سزا حاصل کر کے واپس ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کی منشا کے مطابق جب ایک احتساب بیورو میں، اور یہ جو ہمارا نیب ہے وہاں پہ جب ایک ریفرنس وہاں سے فائل ہوتا ہے تو اس کے اوپر پھر فیصلہ لینا ہوتا ہے عدالت سے، اور اس کے لیے چنا جاتا ہے جج بشیر کو۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ وہ ایک طرح سے شاہی جلاد ہیں۔ یہ جب بادشاہ اپنے وزیروں کو سزا دلوانی ہوتی تھی تو ایسے قاضی مقرر کرتے تھے، لیکن لوگوں کو تارا مسیح یاد ہے، تارا مسیح جس نے ذوالفقار علی بھٹو کی جان لے لی تھی، لیکن بھٹو جسمانی طور پہ تو اس دن ختم ہو گیا تھا، لیکن بھٹو بعد میں اب تک زندہ ہے۔ تو جج بشیر کا بھی یہی کی ٹریجڈی ہے۔ اس نے آصف علی زرداری جو پریزیڈنٹ تھے ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا، تو آج ان کا آصف زرداری کا پھر سکوپ بن رہا ہے کہ وہ ملک کا نیا وزیر اعظم بنے۔ یوسف رضا گیلانی اور پرویز اشرف کو اس نے سزائیں دیں، لیکن راجہ پرویز اشرف پھر سپیکر بن گئے، یوسف رضا گیلانی پھر جیتنے والے ہیں۔ میاں نواز شریف کو سزا دی، وہ دوبارہ 4تھی بار وزیر اعظم بننے کے لیے آ رہے ہیں۔ شہباز شریف کو سزا دی، وہ پھر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی کو سزا دی، شاہد خاقان عباسی نے اگرچہ نون لیگ چھوڑ دیا ہے لیکن اس کی سیاست ختم نہیں ہوئی۔ لیکن ختم کیا ہو رہا ہے؟ جسٹس بشیر کا ایک کیریئر ختم ہو رہا ہے، جج بشیر کا۔ اور جج بشیر جب ریٹائر ہوں گے تو اس کے بعد کیا پتہ وہ کون کون سے اعترافی بیانات دیں گے، اور ایک جسٹس نسیم حسن شاہ کی طرح، یا وہ جو جج تھے ملک صاحب جو انتقال کر گئے، ان کی طرح وہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے ان سے فیصلے لکھوائے گئے، کیسے پریشرائز کیا گیا۔ یہی فیوچر لگتا ہے جج بشیر کا، کیونکہ جج بشیر کو وہ خود تو
ریٹائرمنٹ لینے کے بعد اپنی جان چھڑوا لیں گے احتساب کی عدالت سے، لیکن تاریخ ان کا پیچھا کرے گی، سیاسی جماعتیں ان کا پیچھا کریں گی، اور ان کا اللہ کرے کہ انجام اس طرح کا نہ ہو، لیکن اس طرح کے جو متنازع فیصلے کرنے والے جج ہوتے ہیں ان کو کبھی بھی پھر بعد میں سکون نہیں ملتا۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔